بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز آصف علی زرداری صاحب کو مفاہمت کا بادشاہ سمجھا جاتا ہے اور سیاست کا جادوگر بھی اسے کہتے ہیں۔ آصف علی زرداری صاحب نے ہمیشہ بڑے کامیابی سے اپنے پتے کھیلے ہیں۔ وہ پتے بڑے بر وقت کھیلتے ہیں اور ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ سیاست میں ان کا کوئی ثانی بھی نہیں ہے پاکستان میں۔ ویورز آپ کو یاد ہوگا کہ 2008 میں جب بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت ہوئی تو اس وقت پاکستان میں الیکشن اناؤنس ہو چکے تھے۔ پنڈی میں ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے بے نظیر بھٹو جب واپس روانہ ہونے لگیں تو ایک بم دھماکہ ہوا جس میں وہ شہید ہو گئیں۔ ہاسپٹل میں ان کو پہنچایا گیا، وہاں پر نواز شریف صاحب بھی وہاں پر پہنچ گئے تھے۔ آصف علی زرداری ان دنوں میں شاید بیرون ملک تھے۔ تو آصف علی زرداری صاحب جب پاکستان میں واپس آئے اور ان کی رسومات سے فارغ ہوئے تو نواز شریف صاحب نے بے نظیر کے قتل کی وجہ سے الیکشن کا بائیکاٹ کر دیا۔ ان کے ساتھ اس وقت عمران خان صاحب بھی اور دوسری بھی کچھ پارٹیاں تھیں جنہوں نے الیکشن کا بائیکاٹ کر دیا، لیکن آصف علی زرداری صاحب نے اس بائیکاٹ سے معذوری ظاہر کی اور انہوں نے اس کا الیکشن کا بائیکاٹ نہیں کیا، بلکہ بعد میں سبسیکوینٹلی انہوں نے نواز شریف کو بھی اس بات پہ قائل کر لیا کہ وہ اپنا جو وہ بائیکاٹ کر رہے ہیں وہ اپنا فیصلہ واپس لیں۔ ویورز زرداری صاحب یہ سمجھتے تھے کہ 2008 میں بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد جو ان کو الیکشن جیتنے کا موقع ملا شاید وہ زندگی میں انہیں دوبارہ نہ مل سکے، اور باقی یہ بات بڑی ان کی درست ثابت ہوئی۔ 2008 کے الیکشن میں وہ الیکشن جیت کے مرکز میں بھی اور سندھ میں بھی، اور پنجاب میں ان کی نون لیگ کے ساتھ حکومت بنی، سندھ میں انہوں نے انڈیپینڈنٹ حکومت بنائی اور مرکز میں بھی انہوں نے اپنے اتحادیوں کے ساتھ حکومت بنا لی۔ آصف علی زرداری صاحب کا یہ فیصلہ ان کو بڑا فائدہ پہنچا گیا۔ بے نظیر بھٹو کی شہادت کی وجہ سے ہمدردی کے جو ووٹ ملے اس میں وہ الیکشن میں کامیاب ہو گئے۔ آصف علی زرداری نے اس کے بعد بھی بڑا بہترین اپنا کردار ادا کیا اور بڑے اچھے اور بر وقت پتے کھیلے۔ انہوں نے خود کو پریزیڈنٹ کے طور پہ پیش کر دیا اور بعد میں وہ پریزیڈنٹ بن بھی گئے۔ پریزیڈنٹ کے دوران بھی ان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں کہتے ہیں کہ 2-3 دفعہ ان کی لڑائی بھی ہوئی، لیکن وہ 5 سال اپنے پورے کر گئے۔ آصف علی زرداری صاحب کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ گھورتے بھی بہت زیادہ ہیں اور پھر وہ واپسی کا راستہ بھی بڑی جلدی لیتے ہیں۔ ویورز آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ انہوں نے ایک بڑا دبنگ قسم کا بیان دیا تھا کہ تم لوگ 3 سال کے لیے آتے ہو اور ہم ہمیشہ کے لیے یہاں پہ ہوتے ہیں، تم نے تو چلے جانا ہے لیکن ہم نے یہیں پہ رہنا ہے، ہم نے آپ کی اینٹ سے اینٹ بجا دینی ہے۔ لیکن اس بیان دینے کے بعد وہ 1.5 سال اس ملک سے باہر رہے، پھر شاید وہ مفاہمت کا بادشاہ تو ہے، پھر ان کے ساتھ مفاہمت ہو گئی اور وہ واپس آ گئے۔ ویورز اس کے بعد نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ بنی اور نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ کے دوران ان کو سندھ کی جو گورنمنٹ تھی وہ دوبارہ زرداری صاحب کو مل گئی۔ اب جب نواز شریف کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات کشیدہ ہو گئے اور نواز شریف صاحب کو گرفتار کر لیا گیا، ان کی حکومت بھی جاتی رہی اور پھر ان کو نااہل بھی کر دیا گیا، تو مرکز میں عمران خان صاحب کی حکومت آ گئی۔ لیکن زرداری صاحب کی گیم دیکھیں کہ انہوں نے سندھ پھر بچا لیا، اس طرح وہ سندھ میں تیسری بار حکومت بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ ویورز اب جو حالات ہیں اس میں یہ جو ایک پیج کی بات ہوتی ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور حکومت ایک پیج میں ہے، وہ ایک پیج اب ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ نواز شریف صاحب کی جو مسلسل ایک پالیسی تھی کہ جی ووٹ کو عزت دو اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات نہیں کرنی، اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ چونکہ اس گورنمنٹ کو لانے میں ان پر الزام لگایا جاتا ہے، تو یہ چونکہ گورنمنٹ ڈیلیور نہیں کر پا رہی تو اب یہ الزام بھی اسٹیبلشمنٹ پہ ہی لگ رہا ہے۔ اب وہ ان سے جان چھڑانا چاہ رہے ہیں۔ ظاہر ہے جب وہ ان سے جان چھڑانا چاہ رہے ہیں وہ تھوڑا بیک فوٹنگ پہ گئے ہیں اور انہوں نے اپنا ہاتھ جو ہے وہ موجودہ گورنمنٹ اور سیاسی پارٹی جو حکومت میں ہے اس سے ہٹا لیا ہے، تو اب دیکھیں اس کا فائدہ لا محالہ نواز شریف کو ملنا ہے۔ ویورز پچھلے دنوں میں یہ بھی ایک خبر چل رہی تھی کہ مفاہمت کے بادشاہ کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل ہو گئی ہے اور نیکسٹ گورنمنٹ شاید اب ان کی بنے گی، لیکن اب یہ جو سینیریو چل رہا ہے اس میں تو ڈیفینیٹلی نواز شریف صاحب کو جو ہے وہ ایج حاصل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور زرداری صاحب نے بھی اس بات کو فیل کیا ہے۔ تو زرداری صاحب نے اب یہ
اب ایک اور پتہ کھیلا ہے. انہوں نے پچھلے دنوں ایک سٹیٹمنٹ دی اور انہوں نے کہا کہ یہ جو گیم چل رہی ہے یہ ہم سے پوچھیں کہ کیسے یہ گیم چلانی ہے، اور اگر یہ ان کو گھر بھیج کے آپ ہم سے پوچھیں کس فارمولے کے تحت اس گورنمنٹ کو یا اس کے بعد کے جو معاملات ہیں ان کو چلانا ہے. تو ویورز ان کا یہ سٹیٹمنٹ کہا جا رہا ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور نواز شریف کی جو آپس میں ڈیل ہونے جا رہی ہے، مبینہ ڈیل جسے کہتے ہیں، تو وہ اس کو توڑنے کے لیے، اسے بریک کرنے کے لیے زرداری صاحب نے یہ پتہ کھیلا ہے. یہ تو اب لوگ سمجھ چکے ہیں کہ زرداری صاحب جو ہیں وہ مفاہمت کے بادشاہ بھی ہیں، وہ پتے بھی بڑے اچھے کھیلتے ہیں، وہ بیک فوٹنگ پہ بھی بڑے چلے جاتے ہیں، وہ جارحانہ موڈ میں بھی بڑے آ جاتے ہیں. اب یہ پتہ انہوں نے گورنمنٹ کے ساتھ مل کے نواز شریف کے اوپر کھیلا ہے یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھیلا ہے، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. لیکن فی الحال انہوں نے پانی میں ایک پتھر پھینکا ہے، اور وہ پتھر سے جو لہریں وہ پھیل رہی ہیں وہ ابھی واضح نہیں ہیں، لیکن کچھ دنوں تک ان پر ایک واضح تصویر نظر آنے لگے گی. اب دیکھیں نواز شریف اس میں کامیاب ہوتے ہیں یا زرداری کا پھینکا ہوا پتھر صحیح نشانے پہ لگتا ہے، یہ آنے والا وقت بتائے گا. خوش رہیں، خوش رکھیں. اللہ حافظ.